منا ولیلنا گناہ اذ باسا محمدن ایدہ بعیدہی ایدنا بأحمدن ارسلہ مباشرن ارسلہ ممجدن صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدن پڑھیے درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، تمام تعریفیں اس خدا بند عالم کے لیے کہ جس نے اس کائنات کو لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ تمام حمد اس خالق جہاں کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق جہاں کے لیے کہ جس کا نام ہے آب بقا زبا کے لیے۔ حمد ہے سب اس خدائے پاک کو جس نے بخشی جان مشت خاک کو کر پاک وہ رتبہ دیا، سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ محترم حضرات، حمد کی جان اس نخل بندے چمنستان کونین پر قربان کہ جس نے گلشن عالم کو گلہائے رنگ رنگ عنایت فرما کر چمن چمن سیراب و شاداب کیا۔ سرو آزاد اسی کی محبت میں گرفتار، گل کا اسی کی جدائی میں گریبان تار تار، بلبل اسی کی جستجو میں شاخ شاخ ڈالی ڈالی متوالی پھرتی ہے، ٹمری نے اسی کی محبت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہے، فاختہ اسی کی یاد میں کو بگو کرتی رہتی ہے۔ جہاں دیکھو جلوہ ظہور کا نیا رنگ اور نرالا ڈھنگ ہے۔ تدر و مہا کے عشق کی کہاں دھوم نہیں، بے پروانہ و شمع کا معاملہ کسے معلوم نہیں۔ بیماروں کی شفا، اسیروں کی رہائی اور ہماری لاج سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مالک ہے، مختار ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے اور جس سے جو چاہے وہ چھین لے۔ کسی کو اس کی سرکار میں مجال دمزدن نہیں، چونکہ جس نے جو پایا یہیں سے پایا، جس کو جو ملا یہیں سے ملا۔ گوہر کو آپ کو تاب، شاخ کو گل، گل کو رنگ و بو، آسمان کو مہرما کو زو، اور انسان ضعیف البنیان کو خلط لقد کرمنا بنی آدمہ اور تشریف لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب اسی سرکار کا دیا۔ بھائی اسی نے حضرت خضر الیاس علیہ السلام کو عمر جاوید بخشی، نار نمرود اپنے خلیل پہ گلزار کی، کلیم کو ید بیضہ دیا، مسیح کو لب جا بخش عنایت ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن جافظہ ملا کہ جس کا بیان تابع تحریر اور یارائے تقریر سے باہر۔ اور محترم حضرات، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو، معصیت کوشوں کو، عصیہ پناہوں کو، پریشہ روزگاروں کو وہ نبی رحمت للعالمین، باعث ایجاد عالم، شافع محشر، ساقی کوثر، رہبروں کا رہبر، ہادیوں کا گمراہان، جان کی جان، ایمان کا ایمان، ٹوٹے دلوں کا سہارا، نا امیدوں کی امید، بے یاروں کا یار، بے مددگاروں کا مددگار، بے مونسوں کا مونس، یتیموں کا وارث، غریبوں کا جائے پناہ، کونین کا بادشاہ، اسیروں کا آسرا، بے ٹھکانوں کا ٹھکانہ، ہر درد کا درماں، ہر دکھ کا علاج، زندانیوں کا عقدہ کشا، محتاجوں کا حاجت روا، بے کلوں کی کل، بے قراروں کا چین، بے چینوں کا قرار، مظلوم کا فریاد رس، بے بسوں کا بس، گمراہوں کا رہنما، رہنماؤں کا پیشوا، داد کا دینے والا اور فریاد کا سننے والا عطا فرمایا، کہ جس نے ہماری ڈوبتی کشتیوں کو اپنے حمایت کے زور سے اٹھایا۔ گدایان امت نے جو مانگا آپ نے عطا فرمایا، دونوں عالم کا بوجھ اپنے ذمے لیا، بادشاہان دہر اس کی نظر عنایت کے محتاج، اور خسروان عالم اس کے گدائے پا شکستہ کے دستے نگر جو سر ہے وہ ان کی طرف جھکا ہوا ہے، اور جو ہاتھ ہے وہ ان کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ بھائی خدا کے پیارے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محبوب بھی ایسے کہ جو ہو گیا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا سب انہی کی مرضی پر ہوا، انہی کی مرضی پر ہو رہا ہے، اور قیامت تک، بلکہ جب تک خدا کی خدائی باقی ہے سب انہی کی مرضی پر ہوگا۔ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا و ما یکن کے عالم ہے۔ ریگستان میں وہ کون سا ذرہ ہے کہ جس پر اس آفتاب بنی ہاشم کی نظر نہیں؟ نخلستان میں وہ کون سا پتا کھڑکا ہے کہ جس کی اس گلے زیبا کو خبر نہیں؟ بلکہ دینے والے نے اپنے خزانوں کی کنجیاں دے کر انہیں اجازت دے دی ہے کہ جسے جو چاہو وہ عطا کر دو۔ بھائی دونوں عالم کا انتظام ان کے دامن سے وابستہ ہے، ممکن ہی نہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ مل سکے۔ اور سخی آپ ایسے ہیں کہ آپ نے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں، جب دیکھو آپ کے سرکار میں اہل حاجت کا ہجوم ہے، جود و عطا کی دھوم ہے، 8 پہر لنگر جاری ہے، جس کو دیکھو وہ ان کے در کا بھکاری ہے۔ ارے ان کے مراتب کا اظہار غیر ممکن ہے اور ان کے مناصب کا انہار محال ہے، مگر ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ ان کی شان عرفہ والا کے دیدار سے محبوں کو شادمانی اور منکروں کو پشیمانی حاصل ہوگی۔ کان کھول کر سن لے منکر کہ جو استاد دار لولا کلمہ خلقت الدنیا کی قدر نہ جانے، سزا سے ابلیس کا شریک حال ہو۔ بھائی اللہ تعالیٰ اس پر کیا رحمت نازل کرے جو اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلے، جو اس جناب کو تمام مملکت الہی کا دولہ نہ جانے، اول و آخرین، اول و اعلیٰ، سر وجود، اصل مقصود، خلیفہ مطلق اور مختار کل نہ مانے۔ ہاں سن لو، سب سے بڑا گناہ ان کی تعظیم سے جلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دل کو ہمیشہ جلتا رکھے، بلکہ خاک میں مل جا اے دشمنی رکھنے والے۔ تیرا غیظ، ارے تیرا غیظ تجھی کو کھائے گا، اور تیرا غضب کیا، خدائے قہار کا غضب تجھ پر ٹوٹے گا۔ بلکہ در حقیقت تو اس وقت بھی قہر الہی میں گرفتار ہے، جو ایسے پیارے آقا نعمت کی طرف سے تیرے دل ناپاک میں بخار ہے۔ دیکھ اس مرد صوب کا مداوع کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت سے باز آ جا، اس مرد صوب کا مداوع کر، ورنہ لا علاج ہو کر یہ تجھ کو مار دے ہلاکت میں ڈال دے گا۔ ارے نادان، تو یہ جانتا ہے کہ تیری ہردہ گوئی سے اس شان رفیع میں کوئی کمی پیدا ہونے والی نہیں۔ ارے او دیوانے، اے عقل و ہوش سے بیگانے، آسمان کا تھوکا منہ میں آتا ہے اور چاند پر خاک ڈالنا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی آنکھوں میں خاک بھرنا، اور محترم آزاد اس کے انوار میں کمی کرنا، اس کے نور میں کمی کرنا، اس کو کمتر سمجھنا معمول ہے کہ چاند نکلتا دیکھ کر سگانے بے تمیز بھونکنے لگتے ہیں۔ بھائی جب چاند نکلتا ہے، جو بے تمیز کتے ہوتے ہیں وہ چاند کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، لیکن ان کے بھونکنے سے چاند پر کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا ہی مغز کھاتے ہیں۔ بھائی رسول پاک کی محبت ایمان ہے، اور یہ رسول پاک کا خود اپنا فرمان ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر میری محبت اپنے جان و مال، اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں۔ رسول پاک کی محبت تو شرط ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے اطاعت کی میرے حبیب کی اس نے اطاعت کی میری۔ اور محترم حضرات، قرآن جو ہے وہ مسلمان کا ایمان ہے۔ اب جس نے قرآن کے حکم کو ٹھکرایا، جس نے قرآن کو جھوٹا ثابت کیا یا قرآن کی باتوں پر عمل نہ کیا تو وہ دار اسلام سے خارج ہوئے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے اطاعت کی میرے حبیب کی، جس نے کہنا مانا یا جس نے پیروی کری میرے حبیب کی تو اس نے پیروی کری میری۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا اپنے واسطے جنت کا پروانہ ہے۔ محمد عربی پر درود اور سلام، حسین ابن علی اور آل پر ہو تمام۔ ہمارے محمد، ہمارے محمد، ہمارے محمد، ہمارے محمد، ہمارے
میں سب اہل محشر وہ میدان محشر میں سب اہل محشر وہ میدان محشر میں سب اہل محشر سہارے پہ ہوں گے تمہارے محمد سہارے پہ ہوں گے تمہارے محمد سہارے پہ ہوں گے تمہارے محمد امین اور صادق مزمل مدثر امین اور صادق مزمل مدثر امین اور صادق مزمل مدثر یہ القاب ہیں سب تمہارے محمد یہ القاب ہیں سب تمہارے محمد یہ القاب ہیں سب تمہارے محمد خدا بھیجتا ہے درود و سلام اور خدا بھیجتا ہے درود و سلام خدا بھیجتا ہے درود و سلام ہے سب انبیاء کے دلارے محمد سب انبیاء کے دلارے محمد سب انبیاء کے دلارے محمد بغیر وسیلہ مکین جگہ کے بغیر وسیلہ مکین جا کے بغیر وسیلہ مکین جا کے بھلا کیسے ممکن گزارے محمد بھلا کیسے ممکن گزارے محمد بھلا کیسے ممکن گزارے محمد نواسوں کے صدقے نوا کے سہارے نوازوں کے صدقے نوا کے سہارے نوازوں کے صدقے نوا کے سہارے گزر جائیں گے سب تمہارے محمد گزر جائیں گے سب تمہارے محمد گزر جائیں گے سب تمہارے محمد تنویر بھی آپ کے در کا منگتا ہے تنویر بھی آپ کے در کا مانگتا تنویر بھی آپ کے در کا مانگتا ہے یہ بھی تمہارے سہارے محمد ہے یہ بھی تمہارے
آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، بھئی یہ مہینہ جو ہے ماہ ربیع الاول، اس مہینے کی فضیلت باقی تمام مہینوں سے سب سے زیادہ افضل، اور علماء اکرام نے تشریح بھی فرمائی ہے کہ ربیع الاول کا مرتبہ باقی اور مہینوں سے زیادہ بلند اور بالا ہے۔ بھائی لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، تو قرآن نازل ہونے کی وجہ سے ماہ رمضان کی ایسی فضیلت ہوئی کہ اگر اس میں کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بدلے 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ لیکن محترم حضرات، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن نازل فرمایا، لیکن ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لے کر آیا۔ بھائی رمضان کے مہینے میں اگر قرآن آیا ہے تو ربیع الاول کے مہینے میں وہ آیا ہے کہ جس کے صدقے میں یہ قرآن ہمیں ملا، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ وہ رسول آیا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر ہمیں تمہارا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم آسمانوں کو نہ پیدا کرتے۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اگر ہمیں تمہارا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم دنیا کو نہ پیدا کرتے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت دی، کوہ طور پر نعمتوں سے سرفراز فرمایا، تو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے خدا بندہ، تو نے مجھے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آج سے پہلے کسی کو ایسا مقام حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ سنو، ہم نے تمہارے دل کو متواضع پایا تو تمہیں اس مقام سے نواز دیا، اپنا کلیم بنایا، تمہیں کتاب دی، تم پر وحی نازل فرمائی، تمہیں اپنا حبیب بنایا، اپنا کلیم بنایا۔ لیکن موسیٰ اس کے ساتھ سن لو کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ پاک پروردگار، اے پالنے والے، ہم مانتے ہیں کہ تو ایک ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تو حمد کے لائق ہے، تیری وحدانیت تسلیم کرتے ہیں، لیکن اے اللہ کیا اس سب کے ساتھ تیرے حبیب کی محبت ضروری ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سنو موسیٰ، اگر تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پھر گئے تو تمہیں نبوت تو نبوت، رسالت تو رسالت، بلکہ فاسقین کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی نبیوں سے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر محمد کی محبت سے پھر گئے، محمد کی محبت سے ذرا بھی ہٹ گئے تو تمہیں فاسقوں کی جماعت میں کھڑا کروں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اب سنو، اگر میرا حبیب محمد اور اس کی امت اس دنیا میں تشریف نہ لاتی تو نہ میں جنت کو پیدا کرتا، نہ میں دوزخ کو پیدا کرتا، نہ میں آسمان کو پیدا کرتا، نہ میں چاند کو پیدا کرتا، نہ میں ستاروں کو پیدا کرتا، نہ میں سورج کو پیدا کرتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ میں دریاؤں کو پیدا کرتا، نہ میں پہاڑوں کو پیدا کرتا، نہ میں پیڑوں کو پیدا کرتا، نہ میں کسی فرشتوں کو پیدا کرتا، نہ میں کسی انبیاء کو پیدا کرتا، بلکہ موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ بلکہ آگے اور ارشاد ہوتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اگر میرا محبوب اس دنیا میں تشریف نہ لے کر آتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ بتاتا نہیں کہ وہ رب ہے اگر اس کا حبیب اس دنیا میں تشریف نہ لے کر آتا۔ تو محترم حضرات، قربان ہو جائیے ایسی ذات پر کہ جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں رمضان ملا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے صدقے میں ہمیں رحمان ملا۔ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اس قدر ظلم ہوتے تھے کہ جتنی بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں ان سب کو لوگ دفنا دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔
اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک نہ جانتے تھے۔ بھائی جب رسول پاک آئے، آپ نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، یہ بت پرست جتنے ہیں یہ باطل ہیں، یہ غلط ہے، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اسے سجدہ کرو، وہ عبادت کے لائق ہے۔ تو محترم حضرات بتائیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی ہے تو کس نے کروائی؟ بھائی رسول پاک نے کروائی، لیکن بھیجا جو ہے وہ اللہ نے بھیجا۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو ہماری رہنمائی کے لیے معمور فرمایا۔ انہی کی ہدایت کے پرتو نے ہم کو سیدھی راہ سجائی، انہی کی رسالت کے جلووں کے لیے ہمارے دل کی فانوسوں میں معرفت کی شمع چمکائی، اسی کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو فانی اور اس کو باقی جانا۔ اس کے صلے میں ایک نعمت عظمیٰ ہمارے ہاتھ آئی، وہ نعمت عظمیٰ کہ جس کے صدقے میں نور ایمان سے نہال اور وہ دولت بے زوال کہ جس کی بدولت متاع دین اسلام سے مالا مال ہو گئی۔ وہ کون؟ بائی سے دو کون، بے یاروں کا یار، بے مددگاروں کا مددگار، بے وسیلوں کا وسیلہ، بے بھروسوں کا بھروسہ، بے بسوں کا بس، بے کسوں کا کس، ٹوٹے دلوں کا سہارا، اللہ تعالیٰ کا پیارا جس نے ہم گناہگاروں کو نبھایا، ہماری خطاؤں پر زار زار رونے والا، دونوں جہان کا مختار، مدینے کا تاجدار جس کی ہیبت سے شاہی قلعوں کے کنگورے گرے، جس کے اشاروں پر چاند و سورج پھرے، جن کو فرشتے جھولا جھلائے، جن کے در پر جبرائیل آئے، سب حور و ملک جن و بشر انہی کا دم بڑھتے ہیں، اور اکثر چرند و پرند شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ بھئی کل کائنات میں انہی کا ڈنکا بجا ہے اور بجے گا، شفاعت کا تاج انہی کے سر پہ سجا ہے اور سجے گا، اور برائی سے بھلائی اور بھلائی سے برائی کے یہی چھاٹنے والے ہیں، اور خدائی بھر کے سب ظاہر و باطنی خزانوں کی بانٹنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے دلانے والے اور اللہ تعالیٰ من والا اسے ملانے والے ہیں۔ ان کے بغیر یا ان کی محبت کے بغیر کوئی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صاحب ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب جب وسیلے کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وسیلہ کس کو بنائے۔ تو پھر قرآن میں ارشاد ہوا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اگر وسیلہ بنانا ہے تو نبیوں کو وسیلہ بناؤ، صدیقین یعنی سچوں کو وسیلہ بناؤ، شہداء کو وسیلہ بناؤ، صالحین کو وسیلہ بناؤ، سچے انسانوں کو وسیلہ بناؤ، تاکہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ تک لے جائے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اس زینے کے بغیر چھت پر نہیں پہنچ سکتا، تو ہم اپنے ذہن میں یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ ہم سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ تو محترم حضرات، قرآن جو ہے وہ مسلمان کا ایمان ہے۔ اور ذرا دیکھیے کہ کیا کچھ فضائل یہ قرآن ہمارے بادشاہ اسلام پناہ کے ظاہر کر رہا ہے۔ بھائی اگر تو لیاقت نہیں رکھتا تو اتنا ہی سمجھ لے کہ جن پر قرآن نازل ہوا ان کا مرتبہ درگاہ احدیت میں کس قدر وجاہت رکھتا ہوگا، لیکن اگر اب بھی تیرے دل کو وہی خیالات فاسدہ ورطہ ضلالت میں ڈالے ہوئے ہیں تو اس دنیا کی آگ میں جل کر مشک پیدا کر کہ تجھ کو ہمیشہ ہمیشہ اسی آگ میں جلنا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم سراپا معصیت ان کے قدموں پر مچل مچل کر نجات پا جائیں گے۔ اے بندہ خدا، شیطان کی بیعت توڑ اور جہنم کی راہ سے منہ موڑ، تیرا برا عقیدہ تجھ کو لے ڈوبے گا، اور انہی کے خدا کی قسم انہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ ارے ان کی شان کی ارجمندی، ان کے ذکر کی بلندی وہ چاہتا ہے، جب اس کو ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ان کے ذکر کی بلندی اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے۔ ارے جو ان کا اور تمام جہان کا مالک و مولا ہے، اس سے لڑائی ٹھانے کب بنے؟ تو اس سے 1000 خاک کا پیوند ہو گئے، اور ان کا ڈنکا ہفت آسمان و تمام روئے زمین میں بجتا رہا ہے اور ہمیشہ بجتا رہے گا۔ ہمیشہ اسی آفتاب رسالت کا دور دورہ ہے، اور اپنی آتش غیظ میں جلنے والے، ارے تو کیا جلتا ہے؟ تو کیا جلتا ہے؟ بلکہ تجھے مبارکی ہو بڑے جلنے کی کہ جس سے بڑھ کر جلنا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بھائی وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے
کہ جب انہیں ہزاروں زیب و زینت کے ساتھ عرش خدا کی طرف یوں لے چلیں گے کہ جیسے بلا تشبیہ دلہن کو دولہے کی گھر لے کر جایا جاتا ہے، ملائکہ ہفت آسمان سواری کے گرد و پیش ہوں گے، کافہ انبیاء مرسلین زیر نشان اول و آخرین سب ان کا منہ تکتے ہوں گے، اگلے پچھلوں میں ان کے مرتبے کی دھوم پڑ جائے گی، موافق مخالف سب انہی کا دم بڑھتے ہوں گے، بزم شفاعت کا انہیں دولہا بنایا جائے گا، اور گلو خلوص یہ سیاہ کاران کا صحرا ان کے سر پر ہوگا۔ وہ دن کہ جب سب خدا کی رضا چاہتے ہوں گے، لیکن خدا بندے تعالیٰ محمد کی رضا چاہتا ہوگا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بولا کہ بیٹے حسین چہرے، بیٹے حسین چہرے، کچھ منوں سے چھپا چھپا کرے، بیٹے حسین چہرے، کچھ منوں سے چھپا چھپا کرے، اور بولا کہ بیٹھے حسین چہرے، کچھ منوں سے چھپا چھپا کرے، بولا کہ بیٹھے حسین چہرے، کچھ منوں سے چھپا چھپا کرے، بولا کہ بیٹھے حسین چہرے، کچھ منوں سے چھپا چھپا کرے، اور کچھ منوں سے چھپا چھپا کرے، نگاہ عاشق کی ڈھونڈ لے گی، عاشق کی ڈھونڈ لے گی، ہر ایک پردہ اٹھا اٹھا کر، نگاہ عاشق کی ڈھونڈ لے گی، ہر ایک پردہ اٹھا اٹھا کر، اور یہ کون سین آرام میں آیا، سراپا حسن و جمال بن کر، یہ کون سین آرام میں آیا، سراپا حسن و جمال بن کر، یہ کون سین آرام میں آیا،
اپنے جھکا جھکا کر بدل ہی ڈالا نظام عالم بنایا کعبے کو تم نے کعبہ بدل ہی ڈالا نظام عالم کعبے کو تم نے کعبہ بدل ہی ڈالا نظام
पाक बाबाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, क़यामत का दिन, जो कि बेशक क़यामत का दिन होगा, भाई आफ्ताब यानी सूरज जो आज इधर को पीठ किए हुए है, उस दिन अपना रुख इधर को करेगा। अब हजारों बरस की राहों पर है, उस दिन सरों पर होगा, शिद्दत तिश्नगी से ज़बानें बाहर निकलनी होंगी, साया कहीं ढूंढने से ना मिलेगा। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम में हंगामा नफ्सी नफ्सी बर्पा होगा। और सबसे बढ़कर ये कि उस दिन अल्लाह ताला को, उस बादशाह जलील को शान जलाल पसंद आएगा। उस दिन जो इज्जत, जो अजमत, जो वक़ार उन्हें बारगाह अहदियत में दी जाएगी, उसकी कद्र वो जाने या उनका खुदा रहमान तबारक व तआला। अल्लाह ताला उन्हें अर्श के दाहिनी तरफ एक मकाम बख्शेगा, अपने साथ तख्ते इज्जत पर बिठाएगा, और वो जुलूस व मजलिस से पाक व मुनज़्ज़ह है। आदम व आलम उनके ज़ेन निशान होंगे, कुंजियाँ ख़जाना रहमत व वाबे जन्नत की उनके हाथ में देंगे। जिसे चाहेंगे इज्जत बख्शेंगे, जिसे चाहेंगे करामत देंगे। अव्वल व आखिरीन उनके कदमों पर लौटते होंगे। सफूफ़े मौक़िफ़ में उनके इज़्ज़ो जाह की धूम पड़ जाएगी। इस किनारे से उस किनारे तक गुलगुलाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से आसमान गूंजते होंगे। कान पड़ी आवाज़ न सुनाई देगी। गौहरे मखनून की मानिंद हजार खुद्दाम गुल अंदाम जर्री कमर खिदमत अक़दस में दौड़ते होंगे। तमाम कारकुनाने बारगाहे समदियत मौकुलाने अज़ाबे मलाइका रहमत इशारे अबरू पर चलेंगे। बेहोश सब मदहोश होंगे और हुजूर ताजे शबात बरसरो हिल्ले करामत दर मकामे तकर्रुब में बार पाकर सजदा फरमाएंगे। रब्बे इज़्ज़त बकमाल रहमत उनसे इरशाद फरमाएगा कि या मोहम्मदा, ऐ मोहम्मद, अपना सर उठाओ और कहो कि तुम्हारी बात सुनी जाएगी और मांगो कि तुम्हें अता किया जाएगा। तो मोहतरम हज़रात, जो उनको उस दिन अता किया जाएगा उसकी कद्र वो जाने या उनका खुदा। और उम्मतें, दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतें गायत खौफ व ख़तर से किस कदर नाजुक हालत में होंगी, लेकिन उनकी उम्मत मरहूमा करम व रहमत के दामन में चैन करेगी। गरज जो उन्हें उस दिन मिलेगा न किसी को मिला और न मिले। फिर उस अज़मत व जाहो जलाल पर जो तशवीश उनके क़ल्बे नाजुक पर होगी, अगर एक ज़र्रा भी, भाई जितना हाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारी वजह से परेशान होंगे आप, अगर उसका एक ज़र्रा भी आसमानों पर रख दिया जाए तो आसमान पाश पाश होकर हो जाए, और एक शुमा अगर उसका पहाड़ों को सुनाया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा होकर खाक में मिल जाए। तो मोहतरम हज़रात, कुर्बान उन बाजुओं की हिम्मत पर जो ये बोझ उठाने के काबिल है। तो ऐ अजीज़ो गौर का मकाम है। एक अकेली जान और जहान भर का सामान, खुद महज बेखता, अपना गम नांदेशा। भाई रसूल पाक तो मासूम है, ना कोई गम है, अपना तो कोई गम नहीं, लेकिन रोते हैं तो हमारे लिए। तो मोहतरम हज़रात, जिन्हें अपनी अपनी फिक्र होना चाहिए थी वो सब जवाब दे चुके हैं। वो सब ऐसे होशोबाज भागता है कि बात मुंह से नहीं निकलती, निगाह ऊपर नहीं उठती, और कुछ फिक्र करें तो कर भी क्या सकते हैं। भाई अल्लाह ताला के सामने किसकी चल सकती है? इतना कोई नहीं जो गिरतों को उठाए, प्यास से दम निकलता है, एक कतरा पानी का मुंह में टपकाए। बाप बेटे से भागता है, बेटा बाप को नहीं पहचानता। जिनसे कुछ उम्मीदें थीं वो सब जवाब दे चुके हैं। हाथ छूट गए हैं, टूटी हुई कमरें, और ऊपर से गुनाहों का बोझ। गिरे तो उठा नहीं जाता, फिसले तो संभलना कैसा। अब सबका बार उन पर आन पड़ा है। फिर एक हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, न कुछ गिनती न शुमार। गंजान हुजूम के पिंडली से पिंडली और शाने से शाना छिलता है। लाखों मंजिल के गिरदो पेश फैला हुआ है कि 1000 बार नजर उठे और थक कर रह जाए। कोई काम ना आ सके
پھر اس سرے سے اس سرے تک داد ہے، فریاد ہے، ارے کمر ٹوٹ گئی، ہائے غضب ٹوٹ پڑا، واہ ویلا کیسی کروں، واہ حسرتہ کیوں کر اٹھوں، میرے مولا میں مر مٹا، آقا میرا دم نکل پڑا، پیارے کلیجہ نکل گیا، میں قربان کدھر ہو، للہ جلد خبر لو، جان لب پر آئی ہے، تاج والی کی دہائی ہے، اس کے سوا کوئی آواز نہیں۔ اب کس کس کی سنیں، کدھر کدھر کو جائیں، کیا کیا کریں، کیوں کرنا سب کے زخم دل پر مرہم دھرے، ارے لاکھوں کو وزن اعمال کے لیے لائے ہیں، میزان کھڑی ہے، نامہ اعمال کھولے جاتے ہیں، ہنگامے داروں کی گرم ہے، ہزاروں کو اس تیز تلوار پر چلانے کے لیے لے چلے ہیں کہ جس کے نیچے کروڑوں منزلوں تک آپ کی لپٹیں نکلتی ہیں، محلوں برابر چنگاریاں اڑتی ہے، پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، گرے تو پتہ نہیں اور سہارا دے تو بس یہی، اور نہ کوئی خبر گیرا، نہ پرسان حال پریشان، جو پار اتر گئے، جو اس تیز تلوار سے پار اتر گئے، ان کا پیاس سے برا حال ہے، پانی پلائیں تو یہی پلائیں، ادھر نہیں تو خدا جانے آفت رسیدوں پر کیا گزرے، کون سا پلہ بھاری ٹھہرے، ادھر نہ آئے تو یہ بے کس بے یار و مددگار برباد ہو گئے، ٹھکانہ نہ لگا رہا ایک ان کا دم، اور جہان بھر کی خبر گیری، اتنا عظیم اشتہام اور اس قدر مختلف کام کہ اس درجہ فاصلوں پر مقام کہ انہی کے خدا کی قسم انہیں ایک ایک اس سے زیادہ پیارا، کہ جیسے اکلوتے بچہ اپنی ماں کو پیارا ہوتا ہے، اس قدر رسول پاک ہم سے محبت کرتے ہیں، دل پر ہجوم علام، زبان پر خدا کا نام، آنکھوں سے یشک روا، ہر طرف بے تانا دوا، ادھر گرتے کو سنبھالا، ادھر ڈوبتے کو نکالا، یہاں روتے کے آنسو پوچھے اور وہاں جلتے کو بجھایا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، یا رسول اللہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ارے گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دل میں میری آنکھوں میں سما جا محمد، دل میں میری آنکھوں میں سما جا محمد، دل میں میری آنکھوں میں سما جا
چھوڑے چلے قافلے والوں اور جنگل میں مجھے چھوڑ چلے قافلے والوں اور جنگل میں مجھے چھوڑ چلے قافلے والوں مر جائے نہ پیدل
بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو محترم حضرات، عالم آخرت یعنی آخر والا عالم، بھئی اللہ تعالیٰ نے 3 عالم خلق کیے، ایک عالم ارواح، ایک عالم آخرت اور ایک عالم شہادت کہ جس میں ہم لوگ موجود ہیں۔ عالم ارواح میں بھی ایک کانفرنس کی اللہ نے، تمام روحوں کو اکٹھا کر کے اپنی وحدانیت کا اظہار کروایا۔ جب اپنی وحدانیت کا اظہار کروا لیا تو روحوں سے کہا کہ اب تمہارا کام ہو گیا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ مومنین، منافقین، مشرکین، کافرین، مسلمین، تمام روحوں کو نکال دیا اور ارشاد فرما دیا کہ اب یہاں وہی رکیں کہ جو نبی ہو اور نبی ہونے والے، بس نبیوں کی روحوں کو موجود رکھا، باقی تمام روحوں کو نکال دیا۔ اور پھر ان نبیوں کی روحوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو، اگر تمہارے زمانے میں میں اپنے پیارے حبیب کو بھیجوں تو تم اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لے کر آنا۔ کیا تم نے میرا بھاری ذمہ اٹھایا؟ اب محترم حضرات، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ بھئی نہ تو اللہ تعالیٰ کو آدم کے زمانے میں بھیجنا ہے، نہ نوح کے زمانے میں، نہ ابراہیم کے، نہ اسحاق کے، نہ اسماعیل کے، نہ یعقوب کے، نہ یوسف کے، نہ شیش کے، نہ عیسیٰ کے، نہ موسیٰ کے، بھیجنا کسی کے زمانے میں نہیں ہے۔ لیکن ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آ جائے تو تم اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لے لیا۔ اب تمام روحوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر تیرا حبیب ہمارے زمانے میں آئے گا تو ہم اس کی مدد کریں گے اور اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اب محترم حضرات، اللہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ جس کے زمانے میں بھیجنا ہے ان سے پوچھتا۔ بھائی رسول کو ہمارے زمانے میں بھیجنا تھا تو ہم سے اقرار کرواتا، ہم سے کہتا کہ میں تمہارے زمانے میں بھیجوں گا، تم اس کی مدد کرنا اور اس پر ایمان لے کر آنا۔ لیکن محترم حضرات، پوچھا ان سے، نبیوں سے، وہ نبی کہ جو اپنی بات سے مکر نہیں سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار، اقرار ان سے کروایا کہ جو نبی ہے اور اپنی بات سے ہرگز مکر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان عجیب ہے۔ اگر یہ آج یہاں سے اقرار کر کے چلا گیا، یہ یہاں پر تو اقرار کر لے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جا کے انکار کر دے۔ لیکن جب بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بات میرے حبیب کی ہو تو اظہار ان سے کرایا جائے کہ جو سچے ہوں اور اپنی بات سے مکر نہیں سکتے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار انبیاء اکرام سے کرایا۔ اب یہ عالم شہادت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دے رکھی ہے کہ جاؤ اور تم میرے حبیب کا ذکر کرو، عبادتیں کرو۔ اور ارشاد ہوتا ہے لقد خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اب محترم حضرات، ایک ہے عالم آخرت، جو اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کا دن، کہ جو بے شک قیامت کا دن ہوگا۔ اب محترم حضرات، ایک کانفرنس اور بھی ہوگی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک کانفرنس اور ہونی ہے، مگر عالم آخرت میں یعنی آخر والے عالم میں، اور اس عالم میں ہمیں فرصت دے دی گئی ہے کہ جاؤ اور رسول کی یاد مناؤ، اور ہم آج تک منا رہے ہیں۔ بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد ہے، میلاد کہتے ہیں رسول کی آمد کے ذکر کو، تو ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہی تو کرتے ہیں۔ اب بتائیے، اگر ذکر کرنا رسول کی آمد کا یہ بدعت ہے تو پہلی بات تو بدعت لکھا ہوا دکھاؤ گے کہاں ہے؟ بھئی کسی نے اگر یہ کہا ہو کہ رسول کی آمد کا ذکر کرنا بدعت ہے، اور کہا بھی اس نے ہو کہ جو بڑا عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، قاری ہو، بھئی کوئی امام لاؤ ایسا کہ جو یہ فتویٰ دے سکے کہ رسول کی میلاد کرنا، رسول کی آمد کا ذکر کرنا بدعت ہے۔ تو محترم حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث بخشش ہے۔ اب محترم حضرات، عالم آخرت میں جو کانفرنس ہوگی وہ بھی بڑی زوردار ہوگی۔
کتنی زوردار ہوگی کہ وہاں سب موجود ہوں گے، مشرکین بھی، مومنین بھی، کافرین بھی، مخلصین بھی، منافقین بھی، اپنے بھی، پرائے بھی، اولین بھی، آخرین بھی، انبیاء بھی، مرسلین بھی، سب قیامت میں ہوں گے۔ تو بھائی میں پوچھتا ہوں، اور اکثر و بیشتر پوچھتا رہتا ہوں کہ اے عقل والو، اے انصاف والو، اے دین و دیانت والو، مجھے انصاف سے بتاؤ کہ قیامت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ کہیں گے کہ اگر قیامت نہ ہوئی، قیامت نہ ہوگی تو حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ تو اچھا، حساب و کتاب کے لیے قیامت کی ضرورت ہے، تو محترم حضرات میں پوچھتا ہوں کہ حساب و کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی خدا بند عالم عالم الغیب و شہادت ہے، کون سی تمہاری ایسی ادا ہے کہ جو اس کے علم سے باہر ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو، اس کی ہر شے پر نظر ہے، تو وہ کون سی بات ہے کہ جسے اس کی خبر نہیں؟ لہذا وہ جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے اور جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے۔ بھائی ہے کوئی دم مارنے والا کہ جو یہ کہہ سکے کہ بھائی ہمیں جہنم میں کیوں ڈال دیا، ہمیں بھی جنت دیتا؟ بھائی آپ کہیں گے کہ صاحب دیکھو لکھنا پڑھنا بھی ضروری ہے، کچھ لکھت پڑھت بھی ہونی چاہیے، قیامت تو ہوگی، بے شک ہوگی۔ اب محترم حضرات آپ کہیں گے کہ بھائی صاحب لکھنا پڑھنا بھی ضروری ہے، تو اچھا لکھنے پڑھنے کے لیے ضروری ہے تو دو تو لکھ ہی رہے ہیں بھائی کرام الکاتبین، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک بدی لکھ رہا ہے۔ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہمارے شانوں پر، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے، تو پھر حساب و کتاب کہاں سے آیا؟ بھائی جنت بھی خدا کو دینی ہے، جہنم میں ہی خدا کو بھیجنا ہے، تو وہ جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے اور جسے چاہے اپنے فضل سے جنت دے دے۔ کیا ضرورت ہے حساب و کتاب کی؟ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب کے اس قوم کو جہنم میں ڈال دیا تو کیا یہ وہاں جا کر اسٹرائک کریں گے؟ بتائیے، پروٹیسٹ کریں گے؟ بھئی آپ کالے جھنڈے لگائیں گے، کالے بلے لگائیں گے، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے کہ بھئی جہنم میں ڈال دیا، حساب نہیں لیا، جہنم میں ڈال دیا، اس طرح کے نعرے لگائیں گے؟ اس طرح کی تحریک چلے گی؟ کیا وہاں نیتاؤں لیڈروں کی چلے گی؟ ہرگز نہیں، نہیں دوستو، دم مارنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے پلسرات کی، ضرورت نہیں ہے میزان کی، ضرورت نہیں ہے المراحل کی، مگر دوستو سب کچھ ہے۔ ضرورت ہو چاہے نہ ہو مگر سب کچھ ہے، پلسرات بھی ہے، میزان بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ ضرورت کیا ہے؟ آج نہ بتا سکو تو سوچ کر بتانا، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سوچنا، ایمان کی روشنی میں سوچنا، عقل کے چراغ کی تابانی میں سوچنا۔ سوچنے والوں خوب سوچ لو، اچھی طرح سے سوچ لو اور مجھے بتاؤ کہ حساب کی ضرورت کیا ہے؟ عالم الغیب و شہادت سے کون سی بات ہے جو پوشیدہ ہے؟ علیم و خبیر سے کون سی ایسی بات ہے کہ جو پوشیدہ ہے جس کے لیے حساب و کتاب کی ضرورت ہو؟ مگر سنو جی، ضرورت ہے قیامت کی، ضرورت ہے پلسرات کی، ضرورت ہے میزان کی، ضرورت ہے ان مراحل کی۔ کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی آواز سنو، فضل کی آواز پر غور کرو۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رب کا ارشاد کائنات کے حصے سے ٹکراتا آیا ہے۔ دیکھو جب تم بارگاہ الہی میں عرض کرو گے، عالم خیال میں الہ العالمین، قیامت کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ عالم تخیل میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرو گے کہ پاک پروردگار قیامت کی کیا ضرورت ہے، تو میرے رب کی رحمت اپنے محبوب کو مخاطب کر کے یہ آواز دے گی کہ میرے محبوب اگر قیامت نہ ہوئی تو جنتی تو جنت میں پہنچ جائے گا اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائے گا، مگر اے محبوب انہیں یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ہاتھوں میں لواء الحمد کون دیکھے گا؟ اے حبیب اگر قیامت نہ ہوئی تو جنتی تو جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائے گا، لیکن حبیب انہیں یہ تو بتاؤ تمہارے سر پر شفاعت کا صحرا کون دیکھے گا؟ ارے تمہیں پلسرات سے بچاتا کون دیکھے گا؟ تمہیں میزان پر سہارا دیتے ہوئے کون دیکھے گا؟ تمہیں کوثر کے پیاسوں کو جام پلاتے ہوئے کون دیکھے گا؟ تمہیں گناہ گاروں کو جہنم سے نکالتا ہوا کون دیکھے گا؟ تو حساب و کتاب ہو یا نہ ہو،
قیامت ہے۔ تو محترم حضرات، قیامت اس لیے ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب انہیں بتاؤ یہ قیامت اس لیے نہیں ہے کہ صرف حساب کتاب ہو، ارے قیامت تو اس لیے ہے کہ تمہاری شان محبوبی سب دیکھ لیں، تمہارے عظمت دیکھ لیں، تمہاری شان دیکھ لیں، تمہارا مرتبہ دیکھ لیں، تمہارے مقام کو دیکھ لیں، تمہاری منزلوں کو دیکھ لیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قیامت میں جنت سجائی گئی ہے، جنت سجائی گئی ہے، محمد کی امت بلائی گئی ہے، قیامت میں جنت سجائی گئی ہے، محمد کی امت بلائی گئی ہے، قیامت میں جنت سجائی گئی
आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। साहिबो करीब है पैदाइशे जना, हम पढ़ो दुरूद निकलता है आफताब, वो फूल फूलता है बहिश्त कर लेते ख्वाब, जिसकी महक से बाग़े दौल में है फैज़िया। आया ज़माना दीन रिसालत पनाह का, सिक्का पड़ेगा अशहदु अन ला इलाहा का। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हज़रात, मोमिनो शुक्र के करो सजदे, आमिना बी के फूल आते हैं। मोमिनो शुक्र के करो सजदे, आमिना बी के फूल आते हैं। जिसके घर में भी होता है मिलाद, उसके घर में रसूल आते हैं। जिसके घर में भी होता है मिलाद, उसके घर में रसूल आते हैं। तो ये किस्मत हमारे कि हम लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आए हैं। ये वो महफिल है, मिल जाती है जन्नत आने वालों को, खुदा जाने सिला क्या बानी महफिल को मिलता। भाई जन्नत तो उनके लिए है जो इस महफिल में आ गए। अब जिन्होंने ये महफिल करवाई है, भाई उन्हें अल्लाह ताला क्या दे वो तो अल्लाह ताला जानता है। क्योंकि जहाँ रसूल और आले रसूल के जिक्र की महफिल होती है, वहाँ पर अल्लाह ताला के फरिश्ते हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला की लाखों नेमतें और रहमतें लेकर आते हैं। तो मोहतरम हज़रात, बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत है कि जब आपकी पैदाइश का वक्त करीब आया, आप फरमाती हैं कि मैं उस वक्त सख्त तन्हा थी, बहुत तन्हा थी। अचानक एक दहशतनाक आवाज़ सुनी, जिससे मुझ पर कुछ खौफ तारी हुआ। फिर यकायक एक फरिश्ता बशक्ल मुर्ग सफ़ेद आया, उसके हाथों में शरबत का गिलास था। उसने कहा कि इसे पी लीजिए। जैसे ही मैंने उसे पिया तो करार और सुकून हासिल हुआ। फिर मैंने देखा कि बेटियां अपने मनाम की मेरे आसपास खड़ी हुई हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये कहाँ से आ गई। इतने में उन औरतों में से एक ने कहा कि मैं आसिया फिरौन की बीवी हूँ, दूसरी ने कहा कि मैं मरियम बिनते इमरान हूँ, तीसरी बोली कि मैं सारा हूँ, चौथी ने कहा कि मैं हव्वा हूँ, पांचवी बोली मैं हाजरा हूँ। और हम सब अल्लाह पाक के हुक्म से जन्नत से आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुए। तो उस रात अनवार ज़मीन व आसमान में ताबा, सितारे ज़मीन की तरफ माइल, मलाइका आसमान ज़मीन पर उतरे, जिब्रील व इसराफील मौलूद शरीफ में हाजिर हुए। एक अलम मशरिक, एक मगरिब और एक काबे की छत पर बुलंद किया। जो आज लोग अलम से चिढ़ते हैं, उसको बिदअत कहते हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी पैदाइश के वक्त एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया और एक काबे की छत पर लगाया। तो मोहतरम हज़रात, एक अलम मशरिक, एक मगरिब और एक काबे की छत पर बुलंद किया गया। अर्श वजद में झूम रहा है। काबा तशरीफ आविए हबीब की खबर सुन के मस्त है। मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुका हुआ है और रब्बे करीम का शुक्र अदा कर रहा है। बुत रुए ज़मीन के औंधे गिर गए हैं, तख्ते शयातीन उलट दिए गए हैं। इब्लीस लईन अपनी नापाक जमात को लिए हुए कोहब क़ुबैस में अपना सर टकरा टकरा कर आहो नाला कर रहा है। गरज आसमान व ज़मीन, अर्शो कुर्सी, लहो कलम, बहरो बर, संगो शजर, शम्सो कमर, जिन्नो बशर, हूरो मलक खुशी से जामे में भूले नहीं समा। मलाइका सफ बसफ दस्त बस्ता बाद आबाद है कि बस मैं कौनैन का दूल्हा,
अर्श की आंख का तारा, आसियों का सहारा, महबूबे दिलारा, रब्बुल अर्श का प्यारा, बेकसों का वाली, गुनाहगारों का हामी, बेयारों का हिमायती, बेमोनिसों का मोनिस, बेयारों का यार, बेमददगारों का मददगार, गरीबों का फरियाद रस, मुरादें देने वाला, पुकार सुनने वाला, काफिल बला, मुश्किल कुशा, हालत रवा, बादशाह हलता, ताजदारे लौला का लमा, शमाए वहदत, आफ्ताब रिसालत, महताब नबूवत, सरापा रहमत, सैयद अकरम, मौलाए आजम, हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब अपने कदम पाक से फर्श ज़मीन को मुनव्वर फरमाने वाले हैं। सुबह सादिक नुमाया होने वाली है। मुश्तकान लिक़ा किस ज़ौक़ शौक़ से दस्ते तमन्ना फैलाए हुए अर्ज़ कर रहे हैं, इज़हर या सैयदल मुरसलीन, इज़हर या ख़ातमुन नबिय्यीन, इज़हर या अकरमल अव्वलीन वल आख़िरीन। मोमिनो वक्ते अदब है, मोमिनो वक्ते अदब है, आमदे महबूब रब है, आमदे महबूब रब है, जाए रबो तरब है, आमदे शाहे अरब है, उनसे चट के
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وآل محمد وبارك وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے خدا صدقہ کبریائی کا، صدقہ اس نور مصطفی کا، سیدھا رستہ چلائیے ہم کو، پیچ و خم سے بچائیے ہم کو، ہو جو اس ذکر خیر میں شامل، اس پر رحمت خدا کی ہو نازل۔ رکھتے کثرت سے ہیں جو اہل و عیال، کراتا ان کو حسب حاجت مال، کیسے قیدیوں کو چھڑوا دے، بے وطن کو وطن میں پہنچا دے، جو ہے مظلوم ان کی سن فریاد، اور کر غمزدوں کے دل کو شاد، نہ رہے کوئی خستہ دل غمگین، سب کی پوری مراد ہو آمین۔ مرتے دم غیب سے مدد کیجیے، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حڈر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد۔